اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کی دنیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسد، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام احباب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا شیکسپیئر کا پلے میکبیتھ کے کرداروں کے بارے میں، تو آج ہم نے میکبیتھ کی سمری پڑھنی ہے۔ تو اس پہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہمارا یہ چینل انگلش لینگویج کے ساتھ ساتھ انگلش ہسٹری، انگلش لٹریچر اور بہت کچھ آپ کو دیکھنے پڑھنے اور سننے کو ملے گا، سو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں۔ میکبیتھ شیکسپیئر کا لکھا گیا ایک بڑا ہی فیمس ڈرامہ ہے جو 1605 میں لکھا گیا اور یہ 5 ایکٹس پر مشتمل ہے۔ اس کی سمری کی طرف بڑھتے ہیں۔ میکبیتھ ایک کردار ہے، اس میں یہ اسکاٹ لینڈ کی آرمی میں ایک کیپٹن ہوتا ہے، اسکاٹ لینڈ کی آرمی میں ایک آفیسر ہوتا ہے۔ جب ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اپنے ایک اور ساتھی آفیسر کے ساتھ جس کا نام بینکوو ہوتا ہے دور صحرا میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ملاقات جو ہے 3 وچز سے ہوتی ہے۔ وہ وچز اسے خوشخبری سناتی ہیں میکبیتھ کو کہ مبارک ہو، آپ گلیمس کے نواب بننے والے ہیں۔ دوسری وچ کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ کارڈو کے نواب بننے والے ہیں۔ تیسری کہتی ہے کہ مبارک ہو، آپ بادشاہ بننے والے ہیں۔ تو جو بینکوو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھی خبر ہے، زبردست، اتنی اچھی خبر دینے کا آپ کو بہت بہت شکریہ، لیکن میرے لیے بھی کوئی اچھی خبر سنا دیں۔ تو وہ بینکوو کو کہتی ہیں وچز کہ آپ میں کے حصے میں تو بادشاہت نہیں ہے، لیکن آپ کی جو 8 پشتیں ہیں وہ حکمرانی کریں گی اسکاٹ لینڈ پہ۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہوتی ہے بینکوو کے لیے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی وہ تینوں وچز جو ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو اب وہ دونوں اپنی منزل، اپنی راہ لیتے ہیں۔ تو بادشاہ جو ہے، اب یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈنکن ایک اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ ہوتا ہے، جو ڈنکن، ٹھیک ہے، وہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے وہاں پہ اس ایریا میں، اس اسکاٹ لینڈ کے اس علاقہ میں، کیونکہ اس نے حال ہی میں اس نے فتح حاصل کی تھی جو باغی تھے ان کے اگینسٹ، اور جو ناروے کے جو لوگ جو ناروے پر انہوں نے حملہ کیا تھا وہاں پہ بھی اس نے فتح حاصل کی تھی اپنے جرنیلوں کی مدد سے، اپنی اچھی حکمت عملی کی مدد سے، تو اسے کافی سراہا جاتا ہے۔ تو یہ بلا بھیجتا ہے اپنے ان 2 بہادر جری ان جرنیلوں کو، ان کپتانوں کو، جو میکبیتھ اور بانکیو کے نام سے یا بینکوو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو میکبیتھ اس سے پہلے گھر جاتا ہے، جو ہی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے ان 3 وچز کا، تو اس کی بیوی اسے حوصلہ دیتی ہے اور اس کی ہمت بتاتی ہے، اور اسے بتاتی ہے کہ اس طرح آپ کو بادشاہت مل سکتی ہے، اب آپ نے مرد بننا ہے، آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس نے بائی ہوک اور بائی کروک ان کی جب پیشین گوئی ہے تو یہ آپ بن سکتے ہیں، آپ نے ہر حال میں یہ لینی ہے بادشاہت۔ اب جو ہے بادشاہ جو ہے اسکاٹ لینڈ کا ڈنکن، وہ ایک زبردست فیسٹ کا، چونکہ وہ جنگ جیت چکے ہوتے ہیں تو زبردست فیسٹ کا ایک اہتمام کرتا ہے۔ اس میں ڈنکن اس میں بلایا جاتا ہے، میکبیتھ کو بھی بلایا جاتا ہے اور بینکوو کو بھی بلایا جاتا ہے۔ اس میں اعلان کرتا ہے اس فیسٹ کے ساتھ ساتھ کہ میں اس اسکاٹ لینڈ کی جو بادشاہت ہے خود اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور اپنے بیٹوں کو اس سلطنت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ تو یہ بات، چونکہ میکبیتھ کچھ اور سوچ رہا تھا، تو یہ بات میکبیتھ کو گراں گزرتی ہے۔ بہرحال وہ جس چیز کو دل میں ہی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈنکن بادشاہ ہے وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ چونکہ ہم جیت چکے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ڈنکن بادشاہ اور میکبیتھ یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، تو اس رشتہ داری کی بیس پہ ہی اس وقت ہی ڈنکن بادشاہ جو اعلان کرتا ہے کہ وہ فلاں دن میکبیتھ کے گھر اپنے ساتھیوں سمیت کھانا کھانے کے لیے دعوت کے لیے آئے گا۔ میکبیتھ خوش ہو جاتا ہے، چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بیوی سے اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں روز بادشاہ جو ہے وہ ہمارے گھر آنے لگا ہے ہماری دعوت پہ۔ تو بیوی اسے مزید اسے حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے کہ اب دیکھیں شکار خود چل کر آپ کے گھر آ رہا ہے، تو آپ نے بس اپنی آنکھوں میں وہ سانپ، وہ اژدہے کی سی کیفیت رکھنی ہے، وہ غصہ رکھنا ہے، وہ آپ نے جلال رکھنا ہے، لیکن آپ نے سامنے اس چیز کو نہیں لانا، دل ہی دل میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے اور آپ نے اسے مار دینا ہے۔ جو لیڈی میکبیتھ ہوتی ہے وہ اپنے ہسبینڈ میکبیتھ کو کہتی ہے۔ بہرحال وہ لمحہ، وہ دن وہ آ چکا ہوتا ہے جب جو ڈنکن بادشاہ ہوتا ہے اس نے کھانا کھانے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ بادشاہ آتا ہے، نکارے بجتے ہیں، پرتپاک استقبال کیا جاتا ہے میکبیتھ کے گھر ڈنکن بادشاہ کا۔
تو بادشاہ جب وہ دعوت کھا لی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی وائف جو ہے وہ ایک مطلب پلان کرتی ہے کہ کس طرح بادشاہ کو مارنا ہے. تو بادشاہ کے جو نوکر ہوتے ہیں رات کو انہیں زبردست ہیوی قسم کی شراب پلا کر انہیں مدہوش کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد مطلب چونکہ گراؤنڈ خالی ہو چکا ہوتا ہے, بالکل موقع مل جاتا ہے میکبیتھ کو, تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے. اگرچہ مختلف یہ بھی ایک جب ہم ایکٹ میں دیکھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں اس میں کہ جاتا ہے, پھر خوف کھاتا ہے, پھر واپس چلا جاتا ہے وائف کے پاس, وائف اسے پھر دوبارہ بھیجتی ہے اور اینڈ پہ جا کے وہ جو ہے بادشاہ کو چھرے سے قتل کر دیتا ہے. اس کی وائف اور بھاگ جاتا ہے اپنی وائف کے پاس دوبارہ, اور اس کے دل میں خوف سے رہتا ہے, ٹھٹکا سے رہتا ہے. اس کی وائف جو ہے پھر اتنی ہمت کرتی ہے لیڈی میکبیتھ کہ وہ دوبارہ سے جو اس نے بادشاہ کے پیٹ میں خنجر گھونپا تھا وہ خنجر نکال کے لے کے آتی ہے. اسی اسنا میں باقی جو لوگ جو سو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ رات کا وقت تھا, جو سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں اور بادشاہ کو قتل کر دیا گیا کا مطلب راگ الاپ لیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے جو دونوں بیٹے ہوتے ہیں, میں یہاں پہ بیٹوں کا نام لیتا جاؤں کہ ڈونل بین اور میلکم, یہ دو بیٹے ہیں, ڈونل بین اور میلکم. ڈونل بین جو ہے جب بادشاہ ان کے والد کا قتل ہو گیا ہوتا ہے تو وہ اس ڈر سے کہ اس قتل کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرایا جائے, اس کے بیٹوں کو نہ ٹھہرایا جائے, ڈونل بین اور میلکم دونوں بھاگ جاتے ہیں. جو ڈونل بین ہے وہ آئرلینڈ بھاگ جاتا ہے اور جو میلکم ہے وہ انگلینڈ بھاگ جاتا ہے. تو اب جو ہے میکبیتھ کے لیے راستہ بالکل صاف تھا, بالکل کلیئر تھا, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. تو اس نے میکبیتھ نے کیا کیا جی, میکبیتھ نے بادشاہت کا اعلان کر دیا. وہ خوش تھا, اپنے اعلان کر دیا, چونکہ بادشاہ اس کے نزدیک چونکہ قریبی رشتہ دار بھی یہ میکبیتھ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا. دونوں بیٹے بھاگ گئے تھے اور میکبیتھ نے جو اس کے والد کا قتل تھا وہ اس کے دونوں بیٹوں کے ذمہ لگا دیا. اچھا, اب بڑھتے ہیں بینکوو کی طرف. ایشو یہ تھا کہ 3 وچز جو ملتی ہیں وہ میکبیتھ اور بینکوو کو جب ملتی ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ بینکوو کی 8 نسلیں 8 پشتیں جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ پر بادشاہت کریں گی. تو اب یہاں پہ ایشو ہوتا ہے میکبیتھ کے لیے. اب یہاں پہ وہ دونوں میاں بیوی سوچتے ہیں کہ اب 8 نسلیں جو ہے وہ میکبیتھ کی نہیں بلکہ بینکوو کی جو ہے وہ انہوں نے حکمرانی کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے, اس کے لیے میکبیتھ جو ہے وہ ایک زبردست چال چلاتا ہے. وہ ایک جو کہ بادشاہ وہ بن چکا ہوتا ہے, اعلان اس نے کر دیا ہوتا ہے, وہ ایک زبردست اسکاٹ لینڈ میں ہی ایک زبردست فیسٹ کا اہتمام کرتا ہے, دعوت کا اہتمام کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے کچھ بندوں کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے, کچھ بندے تعینات کر دیتا ہے کہ آپ نے بینکوو کو قتل کرنا ہے. دعوت چل رہی ہوتی ہے, پروٹوکول آف دعوت چل رہی ہوتی ہے, مہمان آ رہے ہوتے ہیں, آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اچانک اسے خبر ملتی ہے میکبیتھ کو کہ بینکوو کو قتل کر دیا گیا ہے. جو ہی وہ جو خبر لیتا ہے, یہ خبر اسے ملتی ہے کہ بینکوو کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ جو اس کی کیفیت تھی میکبیتھ کی, وہ اب دیکھیں وہ دوست بھی ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کے بہت کلوز کولیگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب اسے خبر ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا اس کا جو مائنڈ تھا وہ چیز قبول نہیں کر پا رہا تھا, اس کے لیے بڑا مسئلہ تھا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا. سو وہ جو ہے تھوڑا حواس بافتہ ہو گیا اور مہمانوں کے سامنے بڑی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. اس کی وائف نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا, اسے قابو کیا اور مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے اسے ساتھ والے روم میں لے گئی. تو اب اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ انٹرسٹنگ بتاتا جاؤں کہ بینکوو کی تو نسلوں نے حکمرانی کرنی تھی. تو بینکوو کا جو بیٹا تھا اصل میں ان کا ٹارگیٹ تھا فلینس, ٹھیک ہے, فلینس جو بینکوو کا بیٹا تھا اسے مارنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ ڈرامہ چلنا تھا, ڈرامہ وقوع پذیر ہونا تھا, تو فلینس جو ہے وہاں سے بھاگ گیا اور فلینس بھاگ کر میلکم کے پاس انگلینڈ چلا گیا. جہاں تک میلکم کا تعلق ہے تو میلکم نے انگلینڈ میں جا کر اپنی علیحدہ سے آرمی تشکیل دینا شروع کر دیا اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں رہنا شروع کر دیا. یہاں پہ میں ایک اور اب تھوڑی سی جو کیفیت تھی وہ روز بروز میکبیتھ کی نا وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس نے لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا, چونکہ وہ مطلب ایک تو وہ مریض ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی وائف تھی, جب اس نے وہ خنجر نکالنے کے لیے اس نے اس بادشاہ کے پیٹ سے خنجر نکالا تھا, اس وقت سے وہ جو فیل کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے وہ جو خون کی بو تھی وہ مسلسل آ رہی تھی, جس کو دیکھتے ہوئے جب وہ ہاتھ دھوتی تھی پھر بھی وہ بو آتی تھی اور وہ عجیب قسم کے انہیں خیالات آتے تھے. تو یہ ان دونوں کی کیفیت تھی میاں بیوی کی. تو یہاں پہ میں تذکرہ کرتا چلوں, ایک اور کردار سامنے آتا ہے میکڈف کا. میکڈف ایک شریف زادہ تھا اسکاٹ لینڈ سے,
ٹھیک ہے، اور یہ بھی پہلے ڈنکن بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور اس کے حواریوں میں شامل تھا، لیکن جو ہی وہ میکبیتھ برسر اقتدار آیا تو اس نے وہ ظلم کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میکڈف جو ہے یہ بھاگ کر دوسرے علاقے مطلب انگلینڈ چلا گیا میلکم کے پاس۔ تو میکڈف انگلینڈ چلا گیا میلکم کے پاس، اور وہاں پہ اس نے آگاہ کیا میکبیتھ کے بارے میں کہ کس طرح وہاں کی رعایا پر یہ ظلم کرتا ہے اور مطلب لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اسے اکسایا کہ ہم جو ہے وہ جنگ کریں گے میکبیتھ کے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور یہاں پہ کچھ ڈائلاگز ہوتے ہیں، ان کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ اصل میں ایکچولی جو میلکم ہے وہ بھی آزمانا چاہتا ہے کہ کتنا ایک انٹرسٹڈ ہے یہ میکبیتھ کے ساتھ لڑائی کرنے میں، میکبیتھ کے ساتھ مطلب لڑنے کے لیے۔ تو اس نے چونکہ میلکم کافی عرصہ سے یہ بات سوچ رہا تھا، اس نے فوج ایک منظم فوج تیار کر لی تھی میکبیتھ لڑائی کے لیے، تو وہ بھی اب تیار تھا، اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس اسنا میں ایک اور کردار سامنے آتا ہے، اس کردار کا نام ہوتا ہے روس بھی سامنے آتا ہے، اور جب یہ دونوں مکالمہ چل رہا ہوتا ہے میلکم اور میکڈف میں، تو روس اسے بتاتا ہے کہ میکبیتھ کس طرح وہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں ظلم و ستم کر رہا ہے، اور مزید جب میکڈف کو دیکھتا ہے، پہلے تو چھپاتا ہے اس چیز کو، لیکن پھر وہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح میکبیتھ نے جب میکڈف بھاگ کر انگلینڈ چلا آیا تھا تو پیچھے اس کی بیوی اور بچوں کو کس طرح اس نے قتل کیا تھا۔ تو اس بات سے اس کا جو خوف اور اس کا جو غصہ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے میکبیتھ کے خلاف میکڈف کا، اور وہ متحرک کرتا ہے میلکم کو کہ ہم میکبیتھ کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ چیز میں بتانا چاہوں گا کہ وچز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ملتی رہتی تھی میکبیتھ سے، اور میکبیتھ انہیں مطلب اوورال تو ان کے مشورے جو تھے الٹے ہی ہوتے تھے، لیکن مطلب وہ الٹے سیدھے بتایا، آگے گائیڈ کیا کہ وٹ یو ہیو ٹو ڈو، کہ آپ نے فردر آگے کیا کرنا ہے۔ تو وہ میکبیتھ کو مزید جو وچز ہیں حوصلہ دیتی ہیں کہ آپ کو کوئی بھی ایسا شخص قتل نہیں کر سکتا جس کو اس کی ماں نے جانا ہو، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک آپ قتل نہیں ہو سکتے، آپ کی موت نہیں آ سکتی جبکہ جنگل خود چل کر آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو یہ کچھ کنڈیشن تھی، یہ کچھ عجیب قسم کی کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے میکبیتھ جو ہے وہ بالکل کانفیڈنٹ تھا کہ کوئی بھی nothing is going to be happen with him، کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ کچھ میں مبتلا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سازشیں تھیں میلکم کی اور میکڈف کی، وہ ان سے بھی آگاہ تھا، اور اس کے جو کارندے تھے، اس کے بندے تھے، وہ فرداً اسے بتایا کرتے تھے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ وہ نکلتے ہیں انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ کی طرف کہ ہم نے اب میکبیتھ پہ حملہ کرنا ہے، تو کچھ اس قسم کی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے اس کی میلکم کی طرف سے جب وہ حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے جب محل کے قریب پہنچنا ہے تو درختوں کی جو جھاڑیاں درخت ہیں، یہ سبزہ ہے، وہ کاٹ کر اپنے آگے کر لینا ہے تاکہ آپ کی آمد کا علم نہ ہو۔ تو بادشاہ اب میکبیتھ جو ہے، میکبیتھ کی فوجیں چونکہ بارڈر پر وہ شکست کھا رہی تھی، تو میکبیتھ نے انہوں نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا اسکاٹ لینڈ میں، تو اسکاٹ لینڈ کے قلعے میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ اب یہاں سے باہر نہ تو کوئی بیرونی فوجیں اندر آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ کو محفوظ سفر کریں گے۔ جبکہ بارڈرز پر شکست دینے کے بعد میلکم کی فوجیں میکبیتھ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور قلعے کی جو فصیل تھی وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ فصیل سے باہر ہی انہوں نے وہ جو جھاڑیاں درخت وغیرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے۔ یہ میلکم کا حکم تھا تاکہ باہر سے آئے لوگوں کو ان کی جو ہے وہ آمد کا پتہ نہ چل سکے، وہ یہ سمجھیں کہ سامنے درخت ہے یا پھر جنگل ہے۔ تو قلعے کے باہر جو مطلب جو سیکیورٹی تھی، انہوں نے آ کے میکبیتھ کو بتایا کہ جو جنگل ہماری طرف چل کر آ رہا ہے۔ یہ بات جب جو ہی یہ بات کہی گئی تو میکبیتھ جو تھا وہ حواس بافتہ ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور سین چلتا ہے کہ میکبیتھ کی جو وائف ہوتی ہے وہ بیمار ہوتی ہے، اور ڈاکٹرز جو ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اسی دوران ہوتا ہی ہے کہ اس کی وائف جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ اب میکبیتھ انتہائی ٹینشن کے شکار ہے کہ وہ جس کے لیے اس نے سب کچھ اتنے ہیلے بہانے کیے تھے، اتنا کچھ کیا تھا، قتل تک کر دیے تھے اپنی وائف کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، تو وہ اس کی وائف اس کے ساتھ نہیں رہی تھی، مر گئی تھی۔ تو اب وہ اور زیادہ حواس بافتہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اب نہ میلکم کو چھوڑوں گا اور نہ میکڈف کو چھوڑوں گا اور نہ فلینس جو بانکیو کا بیٹا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں تھا کہ فلینس کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ فلینس ختم ہوگا
تب وچز کی جو پیشن گوئی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوگی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی فوجیں وہ چڑھائی کرتی ہیں اور چڑھائی کرنے کے بعد جو ہے وہ قلعے کی جو فصیل ہوتی ہے وہاں میں اندر داخل ہوتی ہیں تو لڑائی ہوتی ہے اور اچانک پھر آمنا سامنا ہو جاتا ہے جی میکڈف اور میکبیتھ کا. ٹھیک ہے, میکڈف اور میکبیتھ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو میکبیتھ اسے میکڈف کو للکار کر کہتا ہے کہ دیکھو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ میرے بارے میں اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں, جب میرے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا شخص جسے اس کی ماں نے جانا ہو مجھے قتل نہیں کر سکتا. تو میکڈف کہتا ہے ہاں, یہ سننے والی بات ہے کہ میکڈف کہتا ہے ہاں میں ہی ایسا شخص ہوں جسے میری ماں نے نہیں جانا بلکہ اس کا سیزیرین ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا آپریشن ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ نارمل نہیں ہوا تھا اور میں وایا آپریشن اس دنیا میں آیا تھا. جب یہ بات سنتا ہے میکبیتھ تو وہ حواس بافتہ ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ ساری امیدوں میں پانی پھر جاتا ہے, کیونکہ جنگل والی جو بات تھی وہ بھی پوری ہو چکی تھی اور جو دوسری جو نارمل کیس والی بات تھی وہ بھی پوری ہو چکی تھی. تو دونوں میں تلوار بازی ہوتی ہے اور آن کی آن میں میکڈف جو ہے وہ میکبیتھ کو ڈھیر کر دیتا ہے. تو یہاں پہ پھر یوں ہوتا ہے کہ میلکم اور میکڈف یہ ایسی کچھ چیزیں یہیں پہ رہتے ہیں, اور جو بینکوو ہوتا ہے, بینکوو کا بیٹا جو فلینس ہوتا ہے, کیونکہ فلینس کا بھی جنگ میں کافی رول ہوتا ہے, کافی کردار ہوتا ہے, تو آپس میں مطلب وہ ایک مشورہ سے فلینس کو اس اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے, جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہوتی ہے, اور وچز والی بات بھی مطلب وہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو یہ تھی میکبیتھ کی سٹوری جو ولیم شیکسپیئر نے لکھا تھا. میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ریکویسٹ کروں گا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اور ہم اسی طرح جڑے رہیں. اللہ حافظ.